بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ معراج حضور کے راج کا نام ہے۔ اللہ نے ازل اور ابد، ابتدا اور انتہا کو ایک نقطے میں متحد فرمایا۔ اللہ نے ابتدا اور انتہا، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ابتدا اور انتہا کبھی جمع نہیں ہوتے، لیکن اللہ جیسے چاہتا ہے، اور پھر محبوب سامنے ہو تو پھر سارے قانون ہی تبدیل فرما دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ازل اور ابد، ابتدا اور انتہا کو ایک لمحے میں، ایک نقطے میں متحد فرمایا، اور محبوب کے قدموں میں رکھ کے فرمایا، لے ہم نے ساری کائنات تیرے قدموں میں رکھ دی ہے۔ یہ ہے میرے نبی کا معراج۔ میرے نبی کا معراج ظاہر ہے محبوب ہو، محبوب سامنے ہو، اور پھر رب کوئی کمی چھوڑ دے۔ رب نے کرم کی، فضل کی، رفعتوں کی، بلندیوں کی، شانوں کی، عظمتوں کی انتہا فرما دی، اور کس ذات پر؟ اپنے محبوب دو عالم پر۔ اور پھر اللہ نے جب آغاز فرمایا نا اس معجزہ معراج کا، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے اللہ کی ذات، اسرا جس نے سیر کروائی، بعبدہ اپنے بندے کو، اپنے بندہ خاص کو۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ نے معراج کا ذکر جب فرمایا، ڈائریکٹ محبوب کا نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ اے لوگو میرا نبی سیر کو گیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اپنی ذات کا ذکر پہلے فرمایا، اس لیے کہ معجزہ معراج، معجزہ معراج تو دور کی بات، جو معجزہ ہوتا ہے وہ عقل میں آتا نہیں ہے، سوچ میں سماتا نہیں ہے، اور پھر سارے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ دیدار الہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ نے
سارے نبیوں کو معجزے عطا فرمائے، سارے نبی شانوں والے، سارے نبی عظمتوں والے، عظمتوں کا پیکر نبی عظمتیں لے کر آئے۔ اللہ نے قوم میں سے سب سے اعلیٰ شخص کو چنا، جو اندر سے بھی اعلیٰ، باہر سے بھی اعلیٰ، ظاہر میں بھی اعلیٰ، باطن میں بھی اعلیٰ، اپنی قوم میں سب سے نرالا اس شخص کو اللہ نے، پھر ظاہر ہے ہر ایک اس قابل نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، لوگوں سن لو، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ اس نے کس کو رسول بنانا ہے۔ یہ منصب رسالت ہے، اور منصب دینے والا جانتا ہے کہ اس نے یہ منصب کس کے لیے بنایا ہے۔ یہ سارے چنے ہوئے رسول ہیں، پھر یہ اپنے وقت میں آتے رہے، قوم کو تبلیغ فرماتے رہے، اپنے معجزے جو رب نے عطا فرمائے تھے قوم کو دکھاتے رہے، لیکن جدوں آمینہ دا لال آیا، شاعر نے کیا خوب گل کی تھی، کہنے لگا کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو گونج بیٹھے، دیے معجزے انبیاء کو دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، پر میرا مصطفیٰ معجزہ بن کے آیا، میرا مصطفیٰ معجزہ گونج بیٹھے مسلمانوں مل کے آنکھوں، میرا مصطفیٰ معجزہ معجزہ میرا مصطفیٰ معجزہ بن گیا۔ اللہ نے اپنے ہر نبی اور رسول کو معجزات عطا فرمائے، لیکن سارے معجزوں کو اگر اکٹھا کرو، اللہ نے ان کی اتم صورت بنائی، یعنی ان معجزوں کو اعلیٰ بنایا، کیونکہ محبوب بھی اعلیٰ، اس کے معجزے بھی اعلیٰ، اور سارے معجزوں کو اٹھایا، محبوب کی جھولی میں رکھ کے فرمایا، لوگوں تم سارے نبیوں کی بات کرتے ہو، اگرچہ سارے نبی عظمتوں والے ہیں، رفتوں والے ہیں، بلندیوں والے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا یہ میرے سارے رسول ہیں، عظمتوں کے پیکر ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ منہم من کلم اللہ، کہ اللہ نے جن سے کلام فرمایا ہے، ورفع بعضهم
درجات، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے بلند رتبے عطا فرمائے ہیں۔ ان سارے نبیوں میں، سارے رسولوں میں، آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ جنہوں نے بات ہی ختم کر دی، فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا۔ اللہ اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے، اور کلام بھی ایسا کبھی حضور کا فرمان ہے اور کبھی رب کا قرآن ہے۔ مل کے آخر ہے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے پالا والا ہمارا، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ جس طرح نبی اعلیٰ اس طرح او دے معجزے بھی اعلیٰ۔ اللہ اکبر، قابل توجہ بات، میں نے عرض کیا کہ عظمت کا معیار اللہ نے خود مقرر فرمایا ہے۔ جو عظمتیں، جو رفعتیں، جو بلندیاں اللہ نے اپنے محبوب کے حصے میں رکھ دی ہیں، کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی ہیں۔ اس لیے معجزہ معراج ہی بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ دیدار کہ جس کو حاصل کرنے کی خاطر اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا، رب ارنی انظر الیک۔ اے اللہ، موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جدو آواز پئی کنا دے وچ ظاہر رب دی آواز ہووے۔ دنیا دا ایک اصول ہے کہ لوگ جدی آواز خوبصورت سمجھتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ آپ بھی بڑا خوبصورت ہوئے گا۔ ایک معیار لوکاں نے سیٹ کر لیا ہے، مقرر کر لیا ہے۔ آؤ اس ذات دی گل کر رہے ہیں جیڑی ذات ساری کائنات نو حسن عطا فرمان والی ہے، جیڑے بلند و بالا پہاڑ بنان والی ہے، جیڑے آسمان، جیڑی ذات آسمان نو بغیر ستون تو بنان والی ہے، اور تیرا تے میرا رب جدوں دی آواز پئی کنا دے وچ، اور کن اس قدر مشہور ہو گئے نے بلکہ مجبور ہو گئے نے اللہ دی بارگاہ التجا کر دیتی، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ جدو تیری آواز اتنی سونی ہے تو آپ کتنا جمیل تے حسین ہوئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو آپ کتنا حسین تے جمیل ہوئے گا۔ یا اللہ میں نو اپنا آپ دکھا، میں تینوں دیکھنا چاہنا ہوں۔
حضرات محترم اگوں جواب کیا ہے اللہ دا قرآن شاہد فرمایا قال لن ترانی اے میرے نبی موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. اینو کہندے نے چٹا انکار، صاف انکار. ہرگز یعنی ایک لمحے کے لیے بھی تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. انہوں تے اے جواب پہ ملتے نے لیکن جدو باری آئی آمینہ دلال دی، جدو باری آئی عبداللہ دے در یتیم دی، جدو باری آئی فتوحا دے چہرے والے دی، جدو باری آئی بلیل دی زلفاں والے دی، اللہ 70,000 فرشتیاں دی بارات. کنے 70,000 فرشتیاں دی بارات تے براتیاں دا جڑا سردار ہے سارے فرشتیاں دا رسول ہے جنوں جبریل امین علیہ السلام آخدے نے حضور دی بارگاہ دے اندر آ گئے نے. رب فرشتیاں نو بھیج کے نوریاں دی بارات بھیج کے جنتی پوشاکاں بھیج کے جنتی سواری دا انتظام کر کے جبریل آخدا ہے اے جبریل جامی بڑے ادب نال جامی محبوب آرام فرما لیا ہوئے گا بس کم کی کرنا ہے ادب دا مظاہرہ کرنا ہے کیونکہ بیدبان او مقصود نہ حاصل نہ درگاہ دھوئی تے منزل مقصود تے او پہنچ نہیں سکتا یارو باج ادب دے کوئی. جبریل امین حضور دی بارگاہ دے اندر آ گئے نے. ساری رات جاگن والا محبوب آج مزمل دی چادر اوڑھ کے آرام فرما رہا ہے. اے ناز نے نا محبوبہ دے ناز نے تے ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. ارے ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو امی لقب ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. اصل گل تو اتنے ہی ختم ہو جاتی کہ جن نے ویکھنا ہے انہیں ادب نال ویکھنا ہے انہیں چک کے ویکھنا ہے تے جیڑا اکڑ گیا وہ ویسے ہی نکل گیا. اللہ اکبر. جبریل امین میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر نے سوچ پہ گئے نے. اللہ نے ادب واسطے آکھیا ہے ادب دا مقام ہے محبوب دی بارگاہ ایتھے جنہ ادب کرے گا اونا اللہ بلند مقام عطا فرمائے گا. جبریل امین علیہ السلام تو صدقے جاواں انہاں نے بھی ادب دی انتہا کر دیتی. محبوب آرام پہ فرما دے نے اپنے کافوری ہونٹ
کافوری لب، او لب جڑے اللہ دی تسبیح واسطے ہل دے دے. غور کری مسلمانہ، اے حضرت جبریل امین دا عقیدہ ہے. انہوں نے جھک کے حضور دا ادب کر کے ساری کائنات نو دس دیتا. لوگوں جڑی عظمتاں نے، جڑیاں شاناں نے، او اکڑ کے نہیں لبدیاں، محبوب دے قدماں دے وچ آ کے لبدیاں نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ اکبر. قابل توجہ گل، حضرت جبریل امین حضور دی بارگاہ دے اندر کھڑے نے. او کافوری ہونٹ جڑے اللہ نے حضرت جبریل امین دے بنائے نے، انہوں نے اپنے ہونٹ حضور دے قدماں واسطے وقف کر دیتے نے. اللہ اکبر. پھر لطف دی بات ہے وے، ایک واری چومیا، ایک واری بوسا لیا، بڑا لطف آیا. پھر دوسری واری بوسا لیا، بڑا چس آیا. جدوں تیسری واری بوسا لیا، ہن پیچھے نہیں پہ ہٹ دے، چمدے جا رہے نے. شاعر نے جدو منظر ویکھیا نا تو پھر منظر کشی فرمائی. کی آخدے نے کہ نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا. حضرت جبریل امین دا عقیدہ ہے کہ نہ جنت کی او کلیوں میں دیکھا، مزاج نبی جی کی تلیوں میں دیکھا. ذرا گونج بیجے مزاج نبی جی کی ہلے چس نہیں آئی. اور ذرا باواز بلند مزاج نبی جی کی تلیوں میں دیکھا، تلیوں میں دیکھا، مزاج نبی جی کی تلیوں میں دیکھا. اللہ اکبر. قابل توجہ گل، جدوں حضور دے پیر چومے نے، پیر دی تلیاں چومیاں نے، میرے نبی نے مازاغ دے نین، مازاغ دے نین کھولے نے. پھر میرے مدنی لجپال بولے نے، فرمایا کس واسطے آئے ہو؟ اللہ دی بارگاہ جو سلام عرض کیتا، عرض کی تھی ان ربک مشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. اے اللہ دے رسول، تہاڈا رب تہاڈی ملاقات دا مشتاق ہے. تہاڈا رب تہاڈی ملاقات دا تے مشتاق بندہ کدوں ہوندا ہے؟ جدوں محبت تے عشق ہوے. ہاں جی، جدوں پیار ہوے، جدوں عشق ہوے تاں بندہ مشتاق ہوندا ہے. بندہ کہنا نا کہ یار میں تیرے واسطے تیری راہاں چ مشتاق بیٹھا ہاں. ہاں جی، مطلب مینوں تیرے نال پیار ہے تے تیرا دیدار مینوں چاہیے. تیرے دیدار تو بغیر میرا گزارا نہیں ہونا. بنان والا بھی آپ وے تے مشتاق بھی آپ ہے. ہاں جی،
بنان والا بھی آپ ہے تے مشتاق بھی آپ ہے۔ حضور دی بارگاہ دے وچ عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اور یہ جو جتنی بھی فرشتوں کی بارات ہے یہ تیرے استقبال کے لیے، تیرے پروٹوکول کے لیے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھنا، پوری کائنات کے اندر جیسا پروٹوکول میرے اور تیرے نبی کو ملا ہے، کائنات کے اندر کسی کو ایسا پروٹوکول ملا ہی نہیں ہے۔ کچھ سمجھو گل؟ سبحان اللہ۔ بلان والا اللہ ہوئے تے پھر فرشتیاں نو بھیجے، او فرشتے جڑے نوری فرشتے نے، نور نال بھرے ہوئے نے، نور نال بنے ہوئے نے، باراتی بن کے آئے نے، اور جنتی پوشاک بھی لے کے آئے نے، جنتی سواری بھی لے کے آئے نے۔ اس تو پہلے کی کتاب حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سانو تواڈے واسطے بھیجے آئے، کائنات کا دلہا سجایا جا رہا ہے، کائنات کا دلہا سجایا جا رہا ہے، جیڑا محبوب خود اتنا سونا ہوئے، جنوں اپنے حسن نو اور مزید خوبصورت بنان واسطے کسے دے سہار دی ضرورت نہ پڑے، پھر بھی اللہ جنتی پوشاک بھیجے، جنتی جانور بھیجے تے جنتی مخلوق بھیجے، اے رب دا کرم نہیں تے ہور کیے، اے رب دا پیار نہیں تے ہور کیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بدی بدی بول بول، یا رسول یا رسول، نعرہ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے منظر کشی فرمائی، فرماندے نے کہ خدا ہی دے صبر، منظر کشی بڑی خوبصورت ہے، اور اے اوئی جڑا حدیث دے اندر ذکر ہے انہوں اشعار دے اندر لے کے آئے نے۔ سبحان اللہ۔ خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جنت کا دولہا، اور ہر طرف قدسی ہی قدسی ہے، ملائکہ ہی ملائکہ ہے، ہر طرف اللہ کی بارگاہ سے بھیجے ہوئے نوری فرشتے ہیں، اور حضور کو جنتی پوشاک پہنا رہے ہیں۔ اور پھر جدوں دولہا تیار ہو جاندہ ہے نا، بڑی قابل توجہ بات، عموماً اسی کر دیں ہیں، کوئی نہ کوئی بولدا ہے بھائی دولہا تے تیار ہو گیا ہے، ایدہ کوئی صدقہ بھی اتاریا جے، ہیں جی ایدہ کوئی صدقہ بھی دیتا جے، کیوں؟ کتے کسے بری نظر والے دی بری نظر نہ لگ جاوے، کوئی حاسد حسد نہ کرن لگ پوے، اس واسطے انہاں چیزاں نو دور کرن واسطے لوگ کی کردے نے،
صدقہ دے دے اعلی حضرت دی عظمت تو قربان جاوا انہاں دی سوچ نو سلام ہے آپ کی فرما دینے ظاہر ہے اے تے دنیا دے دولے دی میں گل کیتی ہے جڑے دولے دی ہن میں گل کر لگا وا او ساری کائنات دا دھولا ہے آپ فرما دینے کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا نبی بھی نور فرشتے بھی نور تو میں اب اگر کسے دولے دا صدقہ دینے تے روپے پیسے یا کوئی جانور یا اس طرح دی کوئی نہ کوئی چیز دینے ایتھے عام دولہ نہیں ہے بلکہ کائنات دا دولہ ہے نوری دولہ ہے تے دولہ بنان والے بھی نوری نے تے انہاں نے جڑا صدقہ دیتا اس چہرے دا اس چہرہ انور دا او کوئی روپیہ پیسہ نہیں سی بلکہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا ظاہر ہے جدو کوئی چیز ونڈی جاوے نا اور نور ونڈیا جا رہا ہے تے لین والا بھی تے کوئی نہ کوئی ہوئے گا نا ہیں جی ایویں سٹ تے نہیں دینا کیوں اے محبوب ہے اے جدو وضو فرما دے رہے نا تے صحابہ اپنی ہتھیلیاں اگے کر دیندے نے کتے حضور دے جسم دے نال لگیا ہویا پانی دا قطرہ زمین تے نہ گر جاوے بے ادبی نہ ہو جاوے حضرات محترم آج تے ابو بکر بھی سوئے ہوئے نے عمر بھی سوئے ہوئے نے عثمان بھی آرام پہ کرتے نے مولا علی بھی آرام کر رہے نے بلال بھی عبد الرحمن بھی سارے آرام کر رہے نے اج خادم تے جبریل امین اج فرشتیاں دا سردار حضور دا خادم بڑھ کے حاضر ہویا ہے تے جتنے بھی فرشتے نے حضور دی خدمت دے اندر کھڑے نے تے فرماندے نے جیڑا نور دا صدقہ اتارے آ گیا ہن سنو لین والا کون سی اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج فرماندے نے جیڑی چاند سورج جیڑی روشنی ہے نا ایک کدا صدقہ ہے سنو کہ چاند سورج مچل مچل کے جبی کی خیرات مانگتے تھے حضور دے چہرے انور دا صدقہ چنتے سورج نو جڑا نور ملیا ہے اے حضور دے جبی دی خیرات ایتھوں تک گل ختم نہیں ہوئی اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ وہی تو اب تک سبحان اللہ بلندوانا سبحان اللہ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے اینی ڈلی سبحان اللہ اگے فرماندے نے ایتھوں تک بھی گل ختم نہیں ہوئی فرماندے نے بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن حضور دے جدوں پیر مبارک دھوئے گئے نے پھر اس پانی دا کی کیتا گیا فرماندے نے کہ بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن
माशाअल्लाह माशाअल्लाह हजूर दे पैरां दी जड़ी खैरात है अज का इंशाअल्लाह जदों जन्नत वेखड़ी है ना ओदे जड़ा हुस्न नजर आना है हजूर दे कदमां दी खैरात है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ए आला हजरत तेरी सोच तो कुर्बान जावा। फरमाते ने बचा जो तलवों का उनके धोवन बना वो जन्नत का रंगो रोगन जिन्होंने पाई दुल्हा की उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। आला हजरत दी सोच तो कुर्बान जावा। सुभान अल्लाह। ए एवें नहीं गल्लां निकलदियां जदों तक हजूर दा इश्क सीने दे अंदर ना होवे।